اس وقت ایک اور اہم خبر ہمارے پاس ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، گورنر ہاؤس پہنچے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تقریب حلف برداری کا باقاعدہ صاحب آپ اجازت اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد حجاز۔ آپ سے کچھ ہی دیر میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ گورنر سندھ ان سے حلف لیں گے کچھ ہی دیر میں۔ یہ مناظر ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے۔ ایک بار پھر واپس آتے ہیں اپنی آج کی بڑی اور اہم خبر کی جانب۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI کی جانب سے نئی مردم شماری ڈیجیٹل مردم شماری کو یونینیمسلی بالاتفاق منظور کیا گیا 5 اگست کو، اور اس منظوری کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے تحت پابند ہو گیا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی منظوری کے بعد جو نئی مردم شماری ہے اس کو منظور کرتے ہوئے اس کے تحت نئی حلقہ بندیاں کرے، اور اسی پابندی کے تحت اب انہوں نے پہلے حلقہ بندیوں کا اعلان کیا ہے۔ 120 روز اس کے لیے درکار ہیں، 4 ماہ، جو کہ 10 دسمبر کو نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کر دی جائے گی، اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 90 روز مل جائیں گے، جو کہ کم سے کم 54 روز میں بھی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ بالکل، مدثر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ بھی رابطہ کریں۔ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن کا یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ CCI اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت، اور اس کے بعد آئین کے تحت الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں کی جائیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تمام پروسیجر، تمام ایکسرسائز کو مکمل کرنے کے لیے 4 ماہ تقریباً درکار ہیں، اور اگر ہم اس عرصے کو دیکھیں تو دسمبر کا بنتا ہے، اور اس کے بعد ہی عام انتخابات کو کرایا جا سکتا ہے ملک بھر میں۔ اور 14 دسمبر سے اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 54 دن سے 90 دن کا ایک بریکٹ ہے، اس میں الیکشنز کا انعقاد سارا میں یوں اگر سیفلی کہوں کہ اگر اسی ٹائم لائن کو فالو کیا جائے تو 10 فروری کے بعد الیکشن ہوں گے، ہو سکتے ہیں۔ 10 فروری 2023 سے مارچ 10 2023 کے درمیان کوئی ڈیٹ ہوگی جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس ٹائم لائن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں تو یہ عمل 1 ستمبر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو حلقہ بندیوں کا سٹاف ہے اس کی ٹریننگ کی جائے گی 1 سے 4 ستمبر تک، اور یہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے نئے حلقے بنائے جائیں گے، اور یقیناً چونکہ حلقے نئی مردم شماری کے بعد غالب گمان یہ ہے کہ بڑھ جائیں گے، تو نئی نمبرنگ الاٹ ہوگی، تو پہلے جو حلقہ آپ کا تھا جس میں آپ نے ووٹ ڈالا یا میں نے جس میں ووٹ ڈالا، اب شاید اس کا نمبر تبدیل ہو جائے، ہو سکتا نہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن نئے حلقے ایڈ ہوں گے نئی مردم شماری کے بعد، اور اس کے تحت اس کے پروسیس کو جس طرح سے کچھ دیر پہلے فیفن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے مدثر رضوی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ عمل ضروری ہے کیونکہ باؤنڈ کرتا ہے آئین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ نئی مردم شماری منظور ہو جانے کے بعد ان تمام شہریوں کو جو کہ اس مردم شماری میں رجسٹر ہوئے ہیں اور نئی ڈیلیمیٹیشن کو، نئی حلقہ بندیوں کو کا پابند ہے، اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 مہینے کا عرصہ ضرور درکار ہوتا ہے۔ 1 ماہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فارم 5 کے لیے لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب چیلنج کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ان اعتراضات کو سننے کے لیے بھی ایک فیئر وقت دیا جاتا ہے، 1 ماہ کا وقت ہے، جو کہ 10 نومبر سے 9 دسمبر تک کا وقت ہے۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی حیثیت سے۔ متفقہ سفارش پر جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نامزد فرمایا ہے، لہٰذا میں جناب گورنر سندھ سے استدعا کرتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے وزیر اعلیٰ سندھ حلف وفاداری لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جسٹس مقبول باقر صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں
خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ اپنے فرائض و کارۂ منصبی اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ ایسے معاملات کا جو میرے علم میں آئیں گے یا زیر غور لائے جائیں گے نہ تو براہ راست نہ کسی کی توسط سے اظہار کروں گا اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی کما حق انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور رہنمائی فرمائے آمین نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ان سے عہدے کا حلف لیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گورنر ہاؤس سے، جہاں پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے حلف لیا ہے۔ انہوں نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی حیثیت سے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بن گئے ہیں۔ نگراں حکومتیں اس وقت تقریباً 300 صوبوں میں کام کر رہی ہیں۔ وفاق میں نگراں حکومت کام کر رہی ہے۔